کسی نے بڑے ہی کمال کی بات کہی ہے کہ آپ جب گھر سے کانفیڈنس کی سواری پر سوار ہو کر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسم خان اور میں آج آپ کے لیے ایک بندر اور ایک انسان کی بڑی ہی دلکش کہانی لے کر آیا ہوں۔ اور ناظرین گرامی، اس کہانی میں ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا میسج بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں یا کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے 4-5 بیٹوں کے ساتھ ایک باغ میں آیا اور وہ ایک پیڑ کے نیچے ٹھہر گیا۔ پیڑ کے نیچے ٹھہرنے کے بعد اس آدمی نے اپنے پہلے بیٹے سے کہا کہ جاؤ فٹافٹ لکڑیاں توڑ لاؤ۔ وہ بیٹا بنا کوئی سوال کیے، بنا نانکر کیے فوراً اپنے والد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر لکڑیاں توڑ لایا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ تم فوراً پانی بھر لاؤ۔ اس دوسرے بیٹے نے بھی بنا نانکر کیے، بنا کسی ہیلا حوالی کے، بنا کوئی سوال کیے فوراً گیا اور پانی بھر کے لے کے آیا۔ پھر اس والد نے تیسرے بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ اور چولہا بنا کر آگ جلاؤ۔ اس بیٹے نے بھی فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس نے چولہا بنا کر آگ جلا ڈالی۔ پھر چوتھے بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ آگ کے اوپر ڈیگچی چڑھا دو۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ باغ میں آئے تھے اور باپ اپنے بیٹوں کو حکم پر حکم دے رہا تھا اور اس کے بیٹے بنا چوں چرا کیے، بنا کسی سوال کے سارے حکموں کی تعمیل فوراً کر رہے تھے۔ جس پیڑ کے نیچے یہ ٹھہرے ہوئے تھے اسی پیڑ کے اوپر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بندر کو بڑا تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو پکانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے اور یہ سارا پکانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ بندر کو بڑا تعجب ہوا۔ اب بندر سے نہیں رہا گیا تو اس نے اس آدمی سے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ کیا پکائیں گے؟ اس آدمی نے بندر سے کہا کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ میں کیا پکانے والا ہوں؟ بندر نے کہا نہیں، مجھے کیا پتا، میں تو دیکھ رہا ہوں آپ سارے انتظامات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی سامان ہے نہیں پکانے کے لیے۔ تو اس آدمی نے بندر سے کہا کہ ابھی میں اپنے بیٹوں کو حکم دوں گا، وہ تم کو پکڑ کر لائیں گے اور میں تمہیں پکاؤں گا، اسی کو کھاؤں گا۔ بندر ڈر گیا۔ حالانکہ بندر کو پکڑنا آسان کام ہے نہیں، لیکن بندر پھر بھی ڈر گیا۔ اور کیوں ڈر گیا؟ کہ جب اس کے بیٹے اپنے باپ کے حکم پر ایک ایک چیز فوراً کر رہے ہیں اور یہ اتنے پھرتیلے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بندر کو یقین ہو گیا کہ اگر ان کا باپ ان بیٹوں کو حکم دے دے گا کہ اس بندر کو پکڑ لو تو یہ مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے پکا کر کھا لیں گے۔ تو بندر نے کہا بھائی صاحب آپ مجھے بخش دیجئے، میں آپ کو ایک خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ وہ خزانہ لے لیجئے اور میری جان چھوڑ دیجئے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے خزانے کا پتہ بتا دیتے ہیں تو میں کیوں آپ کو پکاؤں گا۔ بہرحال وہ بندر گیا اور خزانے کا پتہ بتایا، وہاں سے وہ لوگ خزانہ لیے اور خزانہ لے کر کے اپنے گھر آ گئے۔ اب گھر آنے کے بعد جس غریبی کے عالم میں تھے، وہ جس پریشانی کے عالم میں تھے، مال ملنے کے بعد امیر ہو گئے وہ اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے۔ اب اس آدمی کے بھائی کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک تو میرا بھائی غریبی کے عالم میں تھا، فقر و فاقہ ہو رہا تھا اور اچانک یہ کیسے امیر ہو گیا، چلو اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں۔ تو اپنے بھائی کے پاس گیا اور جا کر کے پوچھا کہ بھائی آپ اچانک کیسے امیر ہو گئے؟ تو اس کے بھائی نے جو باغ میں سارا ماجرا ہوا تھا اس کو سنایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، اپنے بیٹوں کو حکم دیا، میرے بیٹے میرے حکم کی تعمیل کیے۔ پھر بندر نے سوال کیا کہ تم کیا پکاؤ گے؟ تو میں نے بندر سے کہا کہ تمہیں پکاؤں گا، تو بندر نے مجھے خزانہ بتا دیا۔ سارا ماجرا جو کچھ ہوا تھا اس آدمی کے ساتھ وہاں پر اس نے بیان کیا۔ اب اس بھائی کے دل میں بھی ایک امید جاگی کہ چلو میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے اور باغ میں جاتا ہوں، اسی طریقے کا میں بھی عمل کروں گا، اس کے بعد مجھے بھی خزانہ مل جائے گا۔ یہ بھی اپنے 4-5 بیٹوں کے ساتھ باغ میں پہنچا اور اسی پیڑ کے نیچے ٹھہرا۔ پیڑ کے نیچے ٹھہرنے کے بعد اس نے اپنے پہلے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ لکڑی توڑ لاؤ۔ اس بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ مجھے ہی کہتے ہیں، میرا فلاں بھائی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہہ دیجیے وہ توڑ لائے گا۔ باپ خاموش ہو گیا۔
फिर इस बाप ने दूसरे बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम पानी भर लाओ। तो इस बेटे का जवाब था, हाँ अब्बा, आप मुझे ही कहते हैं, फूला मेरा भाई बैठा हुआ है, आप उससे कह दीजिए पानी वो जाकर भर लाएगा। फिर उसने अगले बेटे से कहा, बेटा तुम जाओ चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाओ। उसका भी यही जवाब था कि अब्बा जी आप मुझे ही हर काम के लिए कहते हैं, मेरा फुला भाई बैठा हुआ है, आप उससे नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, उसी पेड़ पर वही बंदर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था, और ये सारा माजरा देखने के बाद उसने इस आदमी से कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने वालिद के हुक्म की तामील करते हैं और काम में सुस्ती नहीं दिखाते। ये तुम्हारे जैसे बाप और तुम्हारे जैसे बेटों के लिए खजाना नहीं है, जाओ तुम अपने घर और आराम करो। नाजरीन, ये कहने को तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट मैसेज छुपे हुए हैं। पहला मैसेज ये कि हमें अपने वालिद की हुक्म को हर हाल में मानना है, अपने वालिद की फर्मा बरदारी करनी है, क्योंकि वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, जिसका बाप राजी उसका अल्लाह राजी। दोस्तों, जब अल्लाह बंदे से राजी हो जाए तो उसके लिए दुनिया व आखिरत में कहाँ कमी है, किस चीज की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने वालिद के हुक्म को हर हाल में मानना चाहिए। तो अगर बच्चे अपने बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, बाप के हुक्म की तामील करते हैं, तो बाप के हुक्म से जो हम काम करते हैं अल्लाह पाक उसमें खैर डाल देता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने वालिद के हुक्मों की हर हाल में तामील करनी चाहिए, हर हाल में अपनी वालिद की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा मैसेज ये है कि हमारे अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए, कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए कि इसको अभी नहीं अभी कर लूंगा। वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पलमा परले होत है बहुरी करेगी कब। ये कबीर दास का एक मशहूर दोहा है। तो दोस्तों, इसलिए हमें हर काम को फौरन करने की कोशिश करनी चाहिए। फौरन करने वाले काम में बरकत है। जब हमारे अंदर सुस्ती नहीं होती है, काहिली नहीं होती है, कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, तो हमारे काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, अपने वालिद के हुक्मों को हर हाल में बजा लाएं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम मेहनत करें, मेहनत और मशक्कत करेंगे तो अल्लाह हमारे काम में बरकत डाल देगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मेरा कारवां को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।